علی جناب علی کے بیٹے آپ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی تھے، حسین غریب کے قریب آئے، اجازت طلب کی، میدان کارزار میں آئے، بے شمار دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی امان کے ایک شخص نے آپ کو تیر مار کے قتل کیا۔ اب عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں متوجہ رہے، ہاں عزاداروں، اب ام البنین کے بیٹوں کا لاشا آئے گا۔ جناب ام البنین مدینے میں کہتی تھی کہ کربلا کے بعد کوئی مجھے ام البنین نہ کہنا، کیونکہ ام البنین اسے کہا جاتا ہے جس کے بہت سارے بچے ہو، میرے بچے کربلا میں مارے گئے۔ روایت کہتی ہے ام البنین جنت البقیع میں جاتی تھی، اپنے بیٹے عبداللہ کی قبر بناتی تھی اور قبر کو مٹا کے کہتی تھی میں تجھے نہ روؤں گی۔ پھر اپنے دوسرے بیٹے عثمان کی قبر بناتی تھی اور قبر بنا کے کہتی تھی میرے بچے میں تمہیں بھی نہ روؤں گی۔ پھر اس کے بعد اپنے تیسرے بیٹے جعفر کی قبر بناتی تھی اور کہتی تھی اے میرے بیٹے جعفر میں تمہیں بھی نہ روؤں گی۔ پھر اس کے بعد عباس کی قبر بناتی تھی اور کہتی تھی عباس میں تمہیں نہ روؤں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، پھر ایک قبر بناتی تھی کہتی تھی ہاذا قبر حسین۔ عزاداروں، پھر ام البنین حسین کو گریا کرتی تھی، یعنی ام البنین اپنے بچوں کو گریا نہیں کرتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ ام البنین کے بیٹے کربلا میں حضرت عباس نے اپنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلا جو تابوت آ رہا ہے جناب عبداللہ ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کی والدہ ام البنین جناب عباس کے بعد آپ سب بھائیوں میں بڑے تھے، سب سے پہلے میدان کارزار میں گئے اور سخت جنگ کرنے کے بعد خانی ملعون کی تلوار سے قتل ہو گئے۔ انہی کے بعد ابو الفضل عباس کے دوسرے بھائی عثمان بن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ عبداللہ کے بعد آپ جناب عباس کو جناب عباس نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا اور خولی بن یزید اسعی نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا، اور انہی کے پیچھے جناب جعفر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی، آپ نے بھی جہاد کیا، دوران جنگ خانی ملعون نے آپ کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ عزاداروں، یہ جنازے عباس کے بھائیوں کے ہیں، جیسے حسین نے عباس کے مرنے پہ اپنی کمر تھام لی تھی، ویسے عباس نے ان بھائیوں کے مرنے پر اپنی کمر تھام لی اور ایک جملہ کہا ارے سب چلے گئے، اب حسین بھی تنہا ہو گیا، عباس بھی تنہا ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب میدان کارزار میں کون جائے گا؟ میدان کارزار میں اب جری عباس جائیں گے۔ کیسے؟ خیمے سے صدا آ رہی تھی الاتش ہائے پیاس۔ حضرات ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص بے ہوش ہوا، کتنے لوگ پہنچ گئے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو سہلا رہا ہے، کوئی پیروں کو رگڑ رہا ہے، کوئی جو ہے سینے سے لگائے ہوئے ہے، کوئی گود میں اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرات صرف بے ہوشی سے یہاں اتنے لوگ آ گئے، لیکن حسین کے ساتھ ہی کربلا میں بے گوروں کا من لاشا پڑا ہوا تھا، کوئی آیا نہیں، حسین تنہا۔ عزاداروں، مولا عباس کے مصائب میں نہ میں پڑھنے میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں اور نہ آپ سننے میں اور بولنے میں کوئی کوتاہی کرنا۔ عزاداروں، عباس کون عباس کہ جب ولادت ہوئی ہے نا تو ام البنین جھولا جھلاتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی یا خادم الحسین یا ناصر الحسین، یا خادم الحسین یا ناصر الحسین۔ حسین کے خادم، حسین کے ناصر۔ عزاداروں، مولا عباس آئے، آنے کے بعد خیمے سے ایک صدا آئی الاتش ہائے پیاس۔ عزاداروں، قبروں کا احساس کریں گا، یہاں سے وہاں تک جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور میں جتنے لوگوں کو دیکھ پا رہا ہوں متوجہ رہیے گا۔ امو جان پیاس ہمیں مارے جا رہی ہے۔ عباس اٹھے
حسین کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا آقا یا تو مرنے کی اجازت دے دو یا پانی لانے کی اجازت دے دو۔ اب عباس سے زندہ نہیں رہا جاتا۔ عزادارہ نے وضو دے کر میرا متوجہ لیجیے گا، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس جاؤ پانی کی سبیل کرو، دیکھو لڑنا نہیں۔ متوجہ ہو عزاداروں، میں مصائب کا ایک جملہ پڑھوں، یاد رکھیے گا۔ بچپنے سے میرے دوستو آپ نے ایک جملہ مصائب کا سنا ہے کہ عباس نے ترائی پہ کہا آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ سنا ہے یا نہیں سنا میں نے؟ آپ بتائیے سنا ہے یا نہیں سنا یہ جملہ کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا؟ سنا ہوگا۔ اب سنیے عزاداروں، یہ جملہ کیوں کہا عباس نے؟ حسین نے کہا عباس جاؤ پانی لاؤ۔ عباس نکلے، سکینہ مشق لاؤ۔ بچوں کے درمیان احساس ملاحظہ کرے گا، بچوں کے درمیان سے سکینہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد پہلے مشق نہیں گئی، پہلے بچوں کو متوجہ کر کے کہا بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، میرا بھروسہ میرا چچا جا رہا ہے۔ یہی وہ چھوٹے بچوں کے پیار سے رہنے کی منظر کشی ہے عزاداروں، جو کربلا میں کہہ رہے تھے اللہ تعالی اللہ عزاداروں متوجہ رہو، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، احساس پہنچے گا تمہارے دلوں تک۔ عزاداروں جب تک کسی چیز کی امید نہیں رہتی نا تو شدت کم رہتی ہے، اور جیسے ہی امید بن جاتی ہے تو شدت بڑھ جاتی ہے۔ بچے پیاسے پہلے بھی تھے لیکن جب تک عباس نہیں گئے تو امید میں صبر تھا، لیکن جب عباس گئے نا تو لگا کہ اب پانی آ جائے گا، شدت پیاس بڑھنے لگی۔ ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں ایک جملہ، کاش کے جملہ سمجھ جاتے بہت رہو گے۔ بچپنے سے ایک مسائل سنا نا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، یہ جملہ کیوں کہا عباس نے جانتے ہو؟ جب عباس نے سکینہ سے مشق مانگی تو سکینہ نے مشق لانے سے پہلے بچوں سے وعدہ کیا بچوں تم پیاسے نہ رہو گے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عباس اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جب پانی نہ پہنچا سکے تو کہا آقا میری لاش روئیے دل کھول کے۔ کیا ضروری ہے کہ اگلے برس ہم پرسہ دینے کے لیے زندہ رہے؟ دل کھول کے پرسہ کیوں نہیں دیتے عزاداروں؟ دل کھول کے پرسہ دیجیے۔ جتنے بھی لوگ ہیں عباس نے مشق لی، مشق باندھی علم پر اور لے کے ترائی کی طرف چلے۔ اب عزاداروں مسائب کے وہ فکرے جو مجھ سے پڑھنے کے لیے بالخصوص کہا گیا ہے، میں وجود پڑھنے جا رہا ہوں عزاداروں، قسم خدا کی۔ ایک مرتبہ عباس جب نکلے تو حسین نے صدا دی، حسین نے پکارا عباس رکو۔ جانتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ حسین نے عباس کو اس لیے روکا کہ عباس کو دل بھر کے دیکھنا چاہتے تھے۔ عباس رکو، رک گئے۔ عباس علم جھکاؤ، جھکایا۔ اب مجھے نہیں پتا کیسے روکے، یہ بہت قیمتی مسائل کے ذکر ہیں۔ علم جھکاؤ، جھکایا اور جھکاؤ، جھکایا۔ عزاداروں حسین نے علم پہ لکھی ہوئی عبارت مٹا دی اور اپنی طرف سے نئی عبارت لکھی، عباس جاؤ۔ ارے تیرے خیمہ پر زینب نے دیکھا، اللہ علم پہ کیا لکھا تھا؟ آپ نے کیا لکھ دیا؟ ارے لکھا تھا نظر من اللہ وفتح قریب، بھیا کیا لکھ دیا؟ انا للہ
हज़रारों, किसी बंद जगह पे जब मसाइब हो इमाम बारगाह या मस्जिद वगैरह में ना, और तुम्हारी आवाजें भी जब बुलंद होती है तो गूंजने लगती है, लेकिन ऐसे खुले मैदान में तुम्हारी आवाज नहीं गूंजती, लेकिन उसके बावजूद इतनी आवाजें गिरिया, ये मोहब्बत अब्बास की निशानी है। बताओ अजरुकुम अल्लाह अब्बास तरफ, मैंने कहा कोई कोताही मैं नहीं करूंगा, आप रोने में कोई कोताही न करना। अब्बास तराई पे पहुंचे, मशहर के वापस आए। जितने लोग करबला गए हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस मिंबर से दुआ कर रहा हूँ, मेरे अल्लाह जितने लोग करबला नहीं गए हैं उन्हें करबला भेज दे ताकि वो भी अपनी आंखों से देखे। अब्बास के दोनों शाने एक जगह पे नहीं कलम हुए हज़ारों, दाहिना बाजू कहीं और कलम हुआ, बाया बाजू कहीं और कलम हुआ। कभी आपने बैठ के सोचा इसका मतलब क्या है? मैं बताऊं, इसका मतलब ये है कि बाजू कटने के बाद भी अब्बास ने पानी को खैमे में पहुंचाने की आस नहीं छोड़ी। बस अजीजों, रवायत पर दूं, एक बाजू कलम हो गया, दूसरा बाजू कलम हो गया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन दो बाजू का कलम होना क्या आसान काम है? अज़ादारों क्या आसान है? नहीं समझे। अब एहसास करना जुमले का। एक मर्तबा रवायत कहती है कि बाजू कटने के बाद भी अब्बास खैमे की तरफ नहीं पढ़ने से नहीं रुके। रावी कहता है कि किसी ने बुलंद आवाज में कहा, अब्बास की जान मश्क सकीना में है। एक शख्स ने मश्क सकीना का निशाना लिया और एक सनसनाता हुआ तीर आके मश्क पे लगा। अब जैसे ही आके तीर मश्क पे लगा, पानी बहा। अब्बास ने कहा, परवरदिगारा, अगर ये तीर सीने में लगता तो अब्बास ने मरता। आंसुओं का पुरसा एक जुमला कहो, जब अब्बास का मसाइब हो तो सिर्फ ना रोया करो, मातम करके रोया करो, क्योंकि अब्बास के हाथ नहीं थे। अज़ादारों खुदा न करे, खुदा न करे। अज़ादारों सुनिएगा, मैं बात जल्दी सबको कर रहा हूं। अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए। रवायत कहती है एक सनसनाता हुआ तीर आया अब्बास के आंख। नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा। मैंने बड़ी आहिस्ता से तीर आके आंख में लगा। अज़ादारों, गर्मी का मौसम है, खुदा न करे कि कभी घर से निकलो, हवा का झोंका आए, गर्द उड़े और तुम्हारी आंखों में चली जाए। अज़ादारों, मेरा सवाल है, जवाब देना या न देना सोचना। जब तुम्हारी आंखों में हवा के झोंके से गर्द चला जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? सोचो, क्या करोगे? अब्बास के आंख में गर्द नहीं गई, तीर लगा। अज़ादारों, जैसे ही गर्द जाती है तुम आंखों तो मलने लगते हो, लेकिन तीर लगा, बाजू जुदा हो चुके। अब्बास, सुनिए हुसैन। अब्बास के पीछे अब्बास ने आवाज दी। अभी तक हुसैन सीधे जा रहे थे, लेकिन जब अब्बास ने सदा दी ना तो कमर थामी। भैया, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। मैं इस मसाइल के फिक्र में सबको शरीक करना चाह रहा हूं, तमाम मर्दों से। अज़ादारों, मकाम शहादत कफ़े अब्बास से मौला हुसैन ने अब्बास का एक बाजू उठाया, सीने से लगाया। खुदा किसी भाई को ये दिन न दिखाए। सुनिएगा, मर जाने का दिन चाहेगा। दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगाया। भाई का हौसला, भाई की मोहब्बत, भाई को प्यार सुनो। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। बर्दाश्त करना जुमले को,
دونوں بازو کو حسین عباس کے اپنے بازو سے بڑی زور لگا کے پکڑے ہوئے، متوجہ رہو، اور ظالم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے دونوں بازو کو سینے سے لگا کے ٹھنڈی سانس لی۔ پہنچ گیا جملہ، سینے سے لگا کے حسین کہتے میرے بھائی عباس، عزاداروں میں جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، پہنچانا، سمجھ جانا۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے حسین کی ایک حیثیت دیکھی تو کسی نے چیخ کے تانا مارا، حسین تمہیں ہی بازوؤں پہ پانا جزاکم اللہ۔ بس ایک منٹ نظر آ رہا ہو، دل کھول کے ہو، دل کھول کے۔ جزاکم اللہ۔ عباس حسین پہنچ گئے۔ عباس ظالم تمہاری موت کا تانا دے رہا ہے، ظالم تمہاری موت کا تانا دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ عزاداروں، بس میں نے ختم کیا۔ حسین نے عباس کا پرچم لیا، سکینہ کا وعدہ یاد ہے نا؟ بچوں سے کیا کیا تھا کہ اب تمہاری پیاس بچ جائے گی۔ بس عزاداروں یہی احساس ہو گیا کہ کیسے حوصلہ پست ہو گیا سکینہ کا۔ ایک مرتبہ دیکھا علم، کہا ہے بچوں سے دیکھو علم آ رہا ہے، اب میرا بیٹا پانی آ رہا ہے، اے بچوں وہ علم آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے۔ اب جو علم قریب آیا تو سکینہ نے کہا اے بابا، علم تو آ گیا، علم نہ آیا۔ سکینہ شانے کہتا کہ کی ملائک اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوار دکھاتے دیکھا، جل گئی شام کو میرے علمدار تو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی کو سینے سے لگائے تھی، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی، پردہ میں کیسی بج گرائے تھی، میری کوشش تھی سکینہ نہیں منظر دیکھے، نوکے ڈھل گئی شام تو میرے علمدار تو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سلانا، آباد مجھ سے کہتی مجھے رنگ میں ہے جانا، آباد کس طرح تو میں مجھے کا سینہ، آباد تم سے مانوس ہے بات سکینہ، آباد اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے
دیکھیے میرا لب دریا کر اللہ میں یہ پتلا یہ میری خاور ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے تھپکیاں دے کے سکینہ کو سنا